الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، کل ہم نے جو قرآن پاک کے معلل سیغے، معلل مطلب تعلیل شدہ جو سیغے ہیں وہ اس کا آغاز کیا ہے، تو ان 5 سیغوں میں سے جو آخری سیغہ تھا 5واں وہ کون سا تھا؟ متقین۔ چوتھا 5واں یقیمون، چوتھا کون سا تھا؟ متقین۔ اب اس کے اندر جو 2 تعلیلیں ہوئی، اصل میں اس کا کیا تھا؟ اس کے اصل تاکی، تو واو کی جگہ جو تعلیل ہوگی وہ بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ باب افتعال، تفاعل اور تفاعل کی فاعل میں جو واو ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئی۔ جو آخر میں کی یونا یا مضمون ما قبل مقصود ما بعد واو جمع، تو وہاں پر جو قاعدہ لگا تو وہاں پر تھوڑی سی آپ کہہ رہے تھے سمجھ نہیں آئی، تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ منہ تاکی یوں نہ، تو اب مت تاکی یوں نہ رہ گیا، تو اب یہاں پر جو یا کی حد پیچھے جانی تھی، تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تو متقین ہے تو کاف کا پیش ہونا چاہیے تھا، تو اب یہاں پر یہ بتانے والی چیز رہ گئی تھی کہ وہ حالتیں کون سی؟ حالتیں جری میں تھی، پیچھے تو اب للمتقین، تو جر کی وجہ سے وہ مجرور تھا، تو حالت رفع میں اس کی کیا بنے گی؟ متقون، ٹھیک ہے، متق، تو اب یہ متقون، تو اب اس کی حالت جری کریں گے تو کیا بنے گی؟ متقین، جس طرح مسلمین، جس طرح دیگر جو مثالیں ہیں، تو یہ اسی طرز پر ہے کہ یہ حالت جری میں ہے۔ تو اس صورت میں جو ہم تھوڑا سا کل آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں پیش ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں پر کسرہ کیوں ہے؟ حالانکہ جو پیچھے اپنی اس کی جانی علامت یا کی تو وہ پیش ہونی چاہیے تھی، تو گئی پیش ہی ہے، لیکن وہاں پر جو کینا ہے متقین تو وہ حالت جری کی وجہ سے یہ پچھلے جو سیغے کلیئر ہوئے۔ اب یہ چھٹا اور 7واں آمنو اور آمینو، یہ صرف کسرہ اور فتح کا فرق ہے، 2 سیغے ہیں آمنو اور آمینو۔ اب یہ سادہ سے سیغے ہیں، لیکن یہاں پر جو بعض کا جو جن کو گردانیں صحیح نہیں آ رہی ہوتی یا سیغوں اتنا تجربہ نہیں ہوتا، تو وہ بتانے کے معاملے میں تھوڑا سا ہل جاتے ہیں کہ یہ امر کا ہے یا ماضی کا ہے، تو اب فرق کیسے پتہ چلے گا کہ امر کا ہے یا ماضی کا ہے؟ تو جب آپ اس کی پہلے بنائیں گے کہ اس کی اصل کیا ہے، تو اب مشہور قاعدہ ہے کہ جو محموز کے جو وجوبی قواعد میں سے پہلا قاعدہ، تو اب اس کی جب آمنو، اب یہ پہلے دیکھیں کہ یہ مجرد میں سے ہے یا مزید فی سے؟ یہ جو مزید فی میں، تو مزید فی سے آپ کو کیسے پتہ لگے کہ مزید فی سے؟ کیونکہ اس کا جو فاقم ہے وہ اس پہ ہمزار ہے، اور یعنی کہ اس میں اصل تھا آمنو کی تعلیل کر، چلو آپ نے ڈائریکٹ آپ کو یاد ہے پتہ ہے، اس لیے آپ نے کہا تھا کہ یہ مزید فی سے تو سادہ سیگا ہے، تو اب اس کی جو اصل شکل بن گئی آمنو، تو اب اس کا جو ہم نے جو اصل گردانیں پڑھی ہیں وہ کون سی گردان کے وزن کے اوپر جا رہا ہے؟ یہ اکرمو کے وزن پر جا رہا ہے، اکرمو اور اکرمو کے وزن۔ تو اب صرف تعلیل کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہ شروع میں بقیہ سارا سیگا اسی طرح اکرمو اور اکرمو کے وزن پر، اب یہاں پر ہوئی ہے اور حمزہ ہے، فا کلمے میں حمزہ ہے، کیونکہ اکرمو یا اکرمو کریں گے تو کاف را میم، تو صرف کاف جو رفع اصلی میں سے فا کلمہ ہے تو اس کی جگہ پر حمزہ ہے، تو یہ حمزہ باب فعل کی علامت، صحیح، باب فعل کی علامت، تو اب فا کلمے میں حمزہ ہے تو محموز بنا، تو محموز کے قواعد میں اس کو دیکھیں گے کہ تعلیل وہاں پر یہاں پر کون سا قاعدہ لگا ہے، تو اب یہاں پر جو وجوبی قواعد میں ہم پڑھیں گے کہ 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں، تو اب اس قاعدے کی وجہ سے یہاں پھر اس کو الف سے بدل دیں گے، یعنی کھڑا زبر، تو اس طرح یہ یہاں پر آمینو ہو یا آمن ہو دونوں کا یہ اسی طرح ہی چلے گا۔ تو اب ایک اور بات عرض کرنی تھی کہ نصاب الصرف، اس کا سبق نمبر 27 جو ابواب کی جو علامات وغیرہ کے بارے میں ہے، تو وہ سبق ہمیں ضروری یاد ہونا چاہیے، کیونکہ مجرد کے اندر تو نہیں لیکن مزید فی کے اندر ان جو علامات کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں علامتیں یاد ہوں گی، سارے مزید فی کے جو ابواب ہیں، تو ہم کوئی سا بھی سیگا دیکھیں گے نا، جس طرح کی تعلیلوں والے سیگے ہیں، تو جب ہم ان سیگوں میں سے کسی کو دیکھیں گے تو جب ہمیں علامتیں یاد ہوں گی تو پھر ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہاں پر کون سا باب ہے۔ جس طرح کے متقین ہے
تو وہاں پر تا اس طرح مستقیم. تو جب ہم سیگا دیکھیں گے تو اور علامتیں ذہن میں لائیں گے کہ اس طرح کی کہاں پر جا کے علامتیں ہیں, سین وغیرہ کہاں کس کس باب میں آتا ہے, تو سین کے ساتھ اور کون سی علامت ہے اور وہ کہاں کہاں پر آتی ہے. تو یہاں پر سین اور تا ہے مستقیم کے اندر, تو یہاں پر جب ہم علامتیں اور وہ باب والا سبق یاد ہوگا تو وہ ہمیں آسانی سے کلیئر ہو جائے گا کہ فلاں باب کا یہ سیگا ہے. تو جب باب کلیئر ہو جائے گا تو پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ مستقیم تو آگے اس کی واو ہے جمع کی یا نہیں ہے, تسنیہ ہے. تو پھر جب وہ بھی مل جائے تو پھر ہم اس کی جو تلیل والی صورت ہوگی تو وہاں پر پہنچنا آسان ہوگا. یہ سیگا دیکھیں, قاد اور کانو, یہ دو سیگے ہیں, لیکن یہاں پر کاوالو اور کانو. تو اب یہ دو سیگے ہیں, صرف فاو کا فرق ہے, لیکن زیادہ یہ بھی قرآن پاک کے اندر استعمال کیے گئے ہیں. تو اب یہاں پر بھی دونوں میں ایک ہی قاعدہ لگے گا. تو اب پہلے اس کی اصل نکالیں گے, تو اس کی اصل کیا بنے گی؟ قاوالو. تو اب قاف واو اور لام, یہ اس کے کیا حرف اصلی, تو یہ جمع کی واو اور یہ جمع کی علامت. تو اب قاف واو اور لام بنے, تو اس میں ساری حروف اصلی صحیح ہے یا اس میں کوئی اور بھی ہے؟ ایک حرف علت ہے, تو وہ کہاں پہ ہے؟ عین کلمہ میں. تو وہ کیا بنے گا؟ تو اب اس کا قاعدہ ہمیں اجوب کے قواعد میں ہے. تو اب ان قواعد میں سے کوئی ایسا قاعدہ ہو جو جس کی وجہ سے یہ بنا ہو, وہ کون سا قاعدہ ہے؟ تو ماں قبل کاف زبر کاف, تو یہ مفتوح ہے. تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ لگا اور یہاں پر بھی وہی قاعدہ لگا. تو یہ آسان سے جو سیگا نمبر 10 کیا لکھا میں نے؟ لقو. تو اب اس کی اثر ہم نکالیں گے لاکی. اب اس وزن پر کوئی مجرد میں سے آپ نے کوئی سیگا پڑھا ہو, گردان پڑھی, سامیو کے وزن پر ہوگی. اب اس میں سے آپ نے سین میم اور عین کی جگہ 3 حروف بتانے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ لام, قاف, یا. تو یا جو 3 حروف اصلیہ میں سے ہو تو کیا بنے گی؟ ناقص سے. تو اب اس کا جو قاعدہ وہ کہاں سے ملے گا؟ جو یہاں پر ملے گا. تو اب آپ خود بتائیں اس کی وجہ, اس طرح کے ہم نے 2-3 سیگے کر لیے ہیں. تو آپ بتائیں کہ یہاں پر کس وجہ سے قاعدہ لگنے کی وجہ سے یہاں پر یہ صورت بنی؟ یا مضموم ما قبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو جمع ہو, اس طرح منتقل کر کے یا کو حذف کر دیں گے. یا اجتماع ساکنان یا کی حرکت ما قبل کو جائے گی اور یہ الف سے بدل جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو پھر الف تو وہ ساکین ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ واو یہ بھی ساکین ہے. اب پھر اجتماع ساکنین ہو گیا. تو اب اجتماع ساکنین جس طرح کا عرض کیا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے 2 ساکین ہے تو آپ اس کو بھی حذف کر دیتے ہیں. اس کو یہ کیوں کیا؟ اس کا ایک جواب یہ دیا تھا کہ علامت ہے, یہ جمع کی علامت ہے, تو علامت کو حذف نہیں کیا جاتا, لہذا اس کو حذف کر دیا تو پھر یہ صورت بن گئی لقو. تو یہ قاعدہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آ گیا یمدو, کیا لکھا ہے؟ یمدو. تو اب یہ بھی مشہور گردان ہے اور قرآن پاک کے اندر اور دیگر جب عربی عبارات پڑھتے ہیں تو یہ سیگے کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں جو مضاف کے. تو اب یمدو کس وزن پہ رہے گا؟ یمدو, یعنی اس کی اثر بنے گی. اور یہ بھی سمپل قاعدہ ہے جو مضاف میں سے کہ 2 ہم جنس حروف متحرک ہو, ما قبل ساکن ہو, تو پھر ان کی حرکت ما قبل کو, تو جب اس کی حرکت یہاں پر آئے گی, یعنی یہ ضمہ ادھر آیا میم کی جگہ پر, تو کیا ہو گیا؟ یمو. تو اب اس کی حرکت یہاں پر آئی تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ ساکن. تو ساکن آیا, تو ساکن ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں ادغام کرنے کی. تو یہ 11 سیگے ٹوٹل